جناب موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی دختر نیک اختر ہیں، اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور آپ نے اس شہزادی کا نام بھی خود ہی تجویز کیا، فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر چھوٹی عمر میں ہی شہزادی کے کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ آپ کی ولادت جو ہے وہ ذی القعدہ کے پہلے دن کتابوں کے اندر، اور آپ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی تھی، یہ سعادت آپ کو ملی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک آپ کے نام کا تعلق ہے، دیکھیے یہ جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کے مصداق 5 افراد تھے جو اس وقت چادر کسا کے نیچے موجود تھے، اور جن کو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ میسج بھیجا کہ اے اہل بیت رسول، پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کی نجاست اور رجس کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے، اور آپ کو ایسا پاک اور پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ چنانچہ اسی طرح یہ مشہور ہے کہ پنج تنے پاک، چنانچہ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے عصمت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے نکل کر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام تک عصمت پہنچی ہے، اور شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء معصوم ہیں، اسی طرح ہمارے 12 امام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین وہ بھی معصوم ہیں، اور بشمول جناب سید آپ مل کر 14 معصومین کی تعداد بنتی ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس آیت کی روح سے یہ سب کے سب معصوم ہیں، اور ان کا درجہ عصمت جو ہے وہ پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اہل بیت کے ہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی پوری زندگی معصوم کی طرح گزری ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، تو چنانچہ عصمت کی 2 تعریفیں کرنی پڑیں گی۔ ایک وہ عصمت ہے کہ جو معصوم انل گناہ، معصوم جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، اور ایک ہے معصوم انل خطا، یعنی معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو چنانچہ کچھ ایسی ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں موجود جو معصوم انل خطا ہیں، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی خطا نہیں کی۔ چنانچہ اب یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ جو معصوم ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں اور جیسے 12 امام ہیں ہمارے علیہ السلام، تو یہ تو عصمت کبریٰ پر فائز ہے، یعنی پروردگار عالم نے ان کو عصمت کبریٰ پر فائز کیا، اور مختلف روایات کے لحاظ سے اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص قسم کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ان معصوموں کے ساتھ ہوتے تھے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو عصمت کے خلاف ہو وہ اس کے نگہبان ہوتے تھے، اور اس میں ان کے مددگار ہوتے تھے کہ وہ چیز
کہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کسی سازش سے وہ چیز جو ہے ان کے اوپر لاگو نہ ہو جائے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود تو معصوم تھے اور گناہ نہیں کریں گے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض تہمتیں لگ جاتی ہیں، بعض مواقع پر لوگ جو ہے دشمنی کی صورت میں کچھ ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے شک پڑ جائے اور ان کا تعصب جو ہے وہ اس صورت میں ایک مثال بنا کر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ تو چنانچہ اس کی حفاظت کے لیے ایک خاص قسم کا فرشتہ جو معصوم کے ساتھ ہوتا تھا وہ ان ہستیوں کے ساتھ نہیں ہے، جیسے معصوم قم ہیں، جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں، جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ امداد نہ ہونے کے باوجود ان ہستیوں کی یہ عظمت اور شان ہے کہ ان کی پوری زندگی معصوم کی طرح گزری، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے، یہ ان کی بہت بڑی شان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حفظ میں رکھا، خطاؤں سے، گناہوں سے، اشتباہات سے، اور یہ اس مقام بلند پر فائز ہوئے کہ ان کی زندگیوں میں نہ کوئی غلطی ہوئی نہ کوئی خطا ہوئی۔ چنانچہ اس کے اس بات کے لیے ایک تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے اور ایک امام علی رضا علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اس شہزادی کو معصومہ کا لقب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ کا نام تو ہے فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، مگر یہ لقب جو ملا دادا کی طرف سے اور بھائی کی طرف سے، یہ اس قدر مشہور ہو گیا کہ آج زیادہ تر لوگ ان کے نام سے آگاہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی اس صفت کی وجہ سے کہ وہ معصومہ تھیں آپ کو معصومہ قم کہا جاتا ہے۔